پہ دہشت گردوں نے کسی کو مارا اور وہ کوئی عام لوگ تھے تو وہ احتجاج کرنے کے لیے بیٹھے. اس سے پہلے جو شیعہ ہزارہ قبائل ہیں کوئٹہ میں بلوچستان میں وہ احتجاج کرتے تھے اور ان کا احتجاج ہوتا تھا اس نوعیت کا اور وہ دباؤ ڈالتے تھے حکومت پر کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں, ہمارا بار بار قتل عام ہو رہا ہے, اور بڑے جائز ان کے مطالبات ہوتے تھے. اسی طرح سے مختلف جگہوں پہ جب ریاست ظلم کرتی ہے کسی کے ساتھ تو لوگ لاش سڑک پہ رکھ کے احتجاج کرتے ہیں. اب یہاں بڑی عجیب و غریب چیز ہو گئی ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں, پولیس والے ہیں, ان کی لاشیں لے کر لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور فارم 47 کی جو جعلی حکومت بنائی گئی ہے وہ اتنی بے حس ہے کہ وہ عوام کے دکھ اور تکلیف سے مکمل طور پہ لا تعلق لگ رہی ہے. اب یہ جو کوئلہ پھاٹک ہے کوئٹہ میں, اس کے مناظر میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ادھر سکرین پہ موجود ہیں. یہاں ہزاروں لوگ موجود ہیں اس وقت رات کے وقت اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں. لوگ اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں اور ان سے بات کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا. میتیں جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. اس کے باوجود حکومت میں بہت بے حسی ہے. عاصم منیر صاحب آئے, شہباز شریف صاحب آئے, پرائیویٹ جیٹس کے اندر آئے, لیکن ان لوگوں کو ملے نہیں, ان کے مطالبات سنے نہیں, کیونکہ معاملہ بڑا سنگین نوعیت کا ہے. اور یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بی بی سی نے اس کے اوپر لکھ دیا باقاعدہ. پاکستان کے میڈیا کو تو لکھنے کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے. نہ پاکستان کا میڈیا لکھ سکتا ہے, نہ ٹی وی چینلز کے اوپر بول سکتا ہے. اور پاکستان میں جو بھی صحافی اس کو رپورٹ کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا, جو سہراب برکت کے ساتھ ہوا, جو اس وقت رضی طاہر کے ساتھ ہو رہا ہے, یا جو احمد فرحات کے ساتھ ہوا. یہ حساس ترین معاملات ہیں اور ان پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ بات نہیں کریں گے تو پاکستان کا نقصان ہوگا. اگر آپ بات کریں گے تو پاکستان کے ریاستی ادارے آپ کا نقصان کر دیں گے, اور وہ لگاتار ایسا کرتے چلے آئے. صحافیوں نے اس کو پہلے بھی بہت بھگتا ہے, ابھی بھی بھگت رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے. اب صورتحال آپ یہ دیکھیں, بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے. بی بی سی یہ بتاتا ہے کہ یہ مختلف لوگوں کے انٹرویو کیے انہوں نے. شمس رحمان سمیت دھرنے کے شرکا کا موقف ہے کہ ایک دو ٹینکیوں کی حفاظت کے لیے ہمارے پیاروں کی ایک بہت بڑی تعداد کو مناسب انتظامات اور تیاری کے بغیر ضلع کے مختلف علاقوں میں بھیج دیا گیا. جبکہ اپنے بھائی آصف خان کی لاش کے ساتھ دھرنے میں شریک صابر خان نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پیارے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں گولیاں پہنچا دو, لیکن وہ نہیں پہنچائی جا سکیں, جس کی وجہ سے وہ سارے موت کے منہ پر چلے گئے. دھرنا کمیٹی کے رکن عبد الفیاض انہوں نے یہ دعویٰ کیا, یہ یہیں پہ دھرنا چل رہا ہے, ان کا دعویٰ سنیں آپ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں سے رابطے میں تھے. یعنی جب گولی چل رہی تھی, لڑائی ہو رہی تھی, سب سے پہلا رابطہ تو کیا جاتا ہے اپنے سینئر سے, اپنے آفیسر سے, پھر رابطہ کیا جاتا ہے ان لوگوں سے جن سے مدد مانگی جا سکے, اور پھر جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چلو ایک آخری کال میں اپنے گھر والوں سے بات کر لوں. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں سے رابطے میں تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اسلحہ اور گولیوں کی کمی کی وجہ سے ہم موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کو مدد نہیں پہنچائی جا سکی. یعنی ان کی مدد نہیں کی گئی اور اس کے بعد وہ سارے لوگ شہید ہو گئے. اب یہ سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب پولیس لڑ رہی تھی, کئی گھنٹوں تک لڑ رہی تھی, لیکن انہیں جان بوجھ کر مدد نہیں پہنچائی گئی. میں نے قاسم سوری صاحب سے بھی پوچھا, بہت سارے اور لوگ ہیں, قاسم سوری صاحب کے ساتھ میں نے ایک پورا ایپیسوڈ کیا ہے, وہ آپ ان کے چینل پہ دیکھ سکیں گے. صابر شاکر صاحب بھی موجود ہیں وہاں, چینل پہ بھی آپ دیکھ سکیں گے کہ وہ جس جگہ پہ یہ واقعات ہوئے ہیں یہاں چاروں طرف سیکیورٹی فورسز موجود ہیں, ان کے ناکے موجود ہیں, اور ان کی بھاری تعداد بڑے بھاری اسلحے کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے, لیکن کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. بی بی سی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, پاکستان کا میڈیا کر نہیں سکتا. یہ ایک اور مناظر ہے, یہ مناظر آپ دیکھیے, یہ نوشکی کے ہیں. ضلع نوشکی جو ہے بلوچستان کا, یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ پہلے چاغی آتا ہے نیچے کی طرف سے, بہت بڑا ضلع ہے. چاغی سے اوپر جو ہے وہ نوشکی ہے, اور نوشکی کی جو سرحد ہے وہ نہ صرف چاغی کے ساتھ لگتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور ضلع ہیں. یعنی ایک طرف اس کو تھوڑا سا ایریا کوئٹہ کا لگتا ہے, مستونگ ہے, کلات ہے, تو یہ بیچ میں ایک ضلع ہے نوشکی کا. اب وہاں کے مناظر آ رہے ہیں کہ بی ایل اے والے پولیس کی گاڑیوں میں شہر کا گشت کر رہے ہیں. یعنی جو سرکار نے گاڑیاں لے کر دی ہیں پولیس کو, ان گاڑیوں پہ قبضہ کر لیا بی ایل اے نے, اور وہ شہر کا گشت کر رہے ہیں. کون کرے گا پاکستان کی حفاظت؟ کیسے ہوگی پاکستان کی حفاظت؟ دہشت گرد آتے ہیں, جس چیز کا دل کرتا ہے وہ لے کر چلے جاتے ہیں, جس سڑک پہ دل کرتا ہے وہ ناکے لگا دیتے ہیں, اور نمٹنے کا فارمولا ہمارا کئی دہائیوں سے یہی ہے کہ ایک نئی پراکسی ہم بنا دیتے ہیں.
ایک نئی طاقت ہم کھڑی کر دیتے ہیں, اس طاقت سے ہم تھوڑے بہت نتائج حاصل کرتے ہیں, اگلے دن وہ طاقت ہمارے گلے پڑ جاتی ہے. تو ریاست کی رٹ کہیں بھی نہیں ہے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ ایسا کہنا پڑتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بلوچستان میں کوئی یہ چاہتا نہیں ہے کہ ریاست کی رٹ قائم ہو یا امن و امان پیدا ہو جائے. کیونکہ اگر بلوچستان میں مکمل امن و امان ہو گیا تو وہاں کے لوگ کہیں گے کہ صحت دو, تعلیم دو, معدنیات کا حساب دو, کتنی معدنیات نکل رہی ہیں, کون سا ملک لے جا رہا ہے, ہمیں بتایا جائے کہ اس میں سے کتنا مال نکلتا ہے, ہمارا حصہ کتنا ہے. پھر وہ سارا کچھ پوچھیں گے, وہ جواب مانگیں گے. جب وہ جواب مانگیں گے تو آپ جواب دینا نہیں چاہتے, لہٰذا ان کو الجھا کر رکھو قتل و غارت گیری میں. سب سے آسان طریقہ یہی ہوا سوڈان میں, یہی ہوا افریقہ میں, دنیا میں جہاں پہ بھی معدنیات نکلتی ہیں دو طرح کے نتائج آتے ہیں. یا تو وہ لوگ بہت خوشحال ہو جاتے ہیں, یا جہاں پہ معدنیات نکلتی ہیں وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں. خوشحال وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو حصے دار بن جاتے ہیں, اور برباد وہ لوگ ہو جاتے ہیں جن کے اوپر طاقتور آ کر مسلط ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اب یہ معدنیات نکالنی ہے, ان کو آپس میں لڑاؤ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. تو وہاں پہ ایسی پراکسیز تیار کی جا رہی ہیں جو لگاتار آپس میں لڑتی چلی جا رہی ہیں. تو کل آپ چاغی کے مناظر دیکھ رہے تھے, آج آپ نوشکی کے مناظر دیکھ رہے ہیں, اور میں حیران ہو رہا ہوں دیکھ کر کہ ریاست کدھر گئی. وہ پولیس والوں کی گاڑیوں میں بیٹھ کے وہاں پہ گشت کر رہے ہیں, اور سرکار کیا کر رہی ہے؟ سرکار گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہی ہے. یہ مکمل طور پہ ایک فیلئر ہو چکا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. میں آپ کو آنے والے دنوں میں بہت سارے ثبوت اور بہت ساری چیزیں دکھانے والا ہوں. مکمل فیلئر ہو چکا ہے, اور یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور موجودہ رجیم کو پتہ بھی چل گئی ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارا الزام اٹھا کر کس پہ ڈالیں. عمران خان گزشتہ 3 سال سے جیل کے اندر بند ہے, کوئی اپوزیشن موجود نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ 1.5 سال سے کسی قسم کا احتجاج ہی نہیں کیا. یعنی 26 نومبر 2024 کو ان کا آخری احتجاج ہوا تھا. 2025 میں ان کو فری ہینڈ ملا, 2026 میں ان کو فری ہینڈ ملا. تو تحریک انصاف نے کوئی احتجاج نہ کر کے بھی ان کو فری ہینڈ دیا. تو اب یہ کسی کے اوپر ملبہ ڈال بھی نہیں سکتے. اکانومی مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے. دہشت گردی عمران خان صاحب کے دور حکومت کے مقابلے میں 6 گنا بڑھ گئی ہے. دگنی ہو جائے, تگنی ہو جائے, 4 گنا نہیں 6 گنا بڑھ گئی ہے, اور لگاتار دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے. پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں دنیا میں سب سے آگے جا رہا ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں دہشت گردی کے معاملے میں, شام سے, عراق سے, مصر سے, لبنان سے, یمن سے, اسرائیل سے, ایران سے اور افغانستان سے, ان سارے ممالک سے زیادہ خراب ہمارے حالات ہیں دہشت گردی کے معاملات میں. افغانستان کا 9واں نمبر ہے, اور پاکستان ٹاپ پہ کھڑا ہوا ہے جناب سامنے. اور یہ انٹرنیشنل رپورٹ ہے جو یہ بتا رہی ہے. اور عاصم منیر صاحب کی جو پرائمری ڈیوٹی تھی وہ یہی تھی. اب گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ کچھ وزراء کو رد و بدل کر دیا جائے. یعنی ایک وزیر کے کپڑے اتار کے دوسرے کو پہنا دیں گے, دوسرے کے اتار کے تیسرے کو پہنا دیں گے. میں بھی محسن نقوی کا دل کر رہا ہوں وزیر خارجہ بننے کا, تو اس کا یونیفارم بنا دیا جائے گا کسی اور کو, اور وزیر داخلہ کوئی اور بن جائے گا, اور وزیر خارجہ کے کپڑے اتار کے محسن نقوی کو پہنا دیے جائیں گے. بہت ممکن ہے. یہ کھیل ایسے ہی کھیلتے ہیں, رد و بدل کر رہے ہیں. کچھ نئے چہروں کو کہتے ہیں جی شامل کیا جائے گا, اور وزیر اعظم نے کوئی مشاورت مکمل کر لی. یہ سب دھوکہ ہے. پی ایم ایل این نے اپنی ساری طاقت لگائی ہے, اپنے سارے لوگ اس کے اندر لگائے, لیکن کیونکہ عوام کی جانب سے کوئی لیجٹمیسی نہیں تھی, عوام کی جانب سے ان کو ووٹ نہیں ملے ہوئے تھے, عوام کا مینڈیٹ اور عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ نہیں تھی, اس لیے یہ ہر میدان میں فیل ہو گئے, یہ کامیاب ہو نہیں پائے. اور عاصم منیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سرنڈر کب کرتے ہیں, کیونکہ انہیں آئیڈیا ہو گیا اگر حالات یہی چلے نا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تنخواہ دینے کے بھی قابل نہیں رہیں گے. 20 ارب روپے سے زیادہ ایک دن میں پاکستان نے قرضہ لیا ہے. اتنا قرضہ پاکستان نے تاریخ میں کبھی نہیں لیا جتنا قرضہ ان 4 سالوں میں عاصم منیر صاحب کے دور میں پاکستان نے لے لیا. پاکستان کے تمام آرمی چیف مل کر اتنا قرضہ نہیں لے سکے جتنا قرضہ اکیلے عاصم منیر صاحب نے لے لیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان پہ بوجھ پڑ گیا, پاکستان کو فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو عاصم منیر صاحب اور ان کی ساری ٹیم مکمل طور پہ ناکام ہو گئی. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جس آدمی کو توڑنے کے لیے پاکستان کو اس بربادی کی انتہا تک پہنچایا گیا وہ آدمی عمران خان ان سے پھر بھی نہیں ٹوٹا. یہ سونے پہ سہاگا ان کے لیے. یہ ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ بڑی مصیبت یہ ہے کہ اتنا سارا کچھ گوا دیا, ملک کا بیڑا غرق کر دیا, ادارے کی عزت داؤ پہ لگا دی ایک آدمی کو توڑنے کے چکر میں, اور وہ آدمی ان سے اب تک نہیں ٹوٹا. تو شرمندگی اور شکست اپنی جگہ پہ ہے,
मुल्क की तबाही अलग हो गई है। ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। और देखें, असल तब्दीली अगर आपने करनी है ना, तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा उस तब्दीली के लिए। वो तब्दीली सियासतदानों में करने से कोई फायदा नहीं है। वो तो एक इलेक्शन होगा, सियासतदानों की नई लौट आ जाएगी, अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत आ जाएगी, एक इलेक्शन होगा, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यह सोचना है कि क्या इसी गंदे रस्ते पे उन्होंने चलना है, या उन्होंने ऐसे नासूरों से जान छुड़वानी है जो इस गंदे रस्ते के ऊपर लीड कर रहे हैं, पूरे इदारे की बदनामी का बायस बन रहे हैं। अब हामिद खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और एक स्टेटमेंट दिया है लतीफ खोसा साहब ने। मुझे दोनों का स्टेटमेंट सुन के हैरत हुई है, क्योंकि दोनों ने आसिम मुनीर साहब को बराह रास्त निशाना बनाया। जरा दोनों का स्टेटमेंट आप सुने, पहले हामिद खान साहब का सुने, फिर आप सुने लतीफ खोसा साहब का। और इससे मुझे एक तो अंदाजा हो रहा है कि नवश्ता दीवार पे क्या लिखा है वो तो मैं अब पढ़ पा रहा हूं। और ये बड़े समझदार, बड़े घाघ लोग हैं, इनको भी आइडिया हो गया है कि मुकम्मल फेलियर हो चुका है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा रिजीम के साथ मिलकर। अब इनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है और कोई ऐसा बहाना भी नहीं है कि ये उठाकर किसी और के ऊपर डाल दें। तो पहले आप ये सुने कि हामिद खान साहब, जो बड़े मुताद आदमी है, वो क्या कह रहे हैं। इंडिया ने नाजायज हमला किया था हमारे मुख्तलिफ शहरों पर और मुख्तलिफ ठिकानों पर, हम उसके खिलाफ है, उसमें पीटीआई का में कोई दो आरा नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उसके बाद मौसूफ फील्ड मार्शल बन गए। फील्ड तुमने क्या किया, काम दिखाया हमारी एयरफोर्स ने, या तो उसके हेड को फील्ड मार्शल बनाते खुद की फील्ड, और फिर उसके बाद उसका फायदा उठा के आईनी तरमीम करके 5 साल के लिए अपने आप को एक नया ऑफिस पर बैठा लिया। तो हम इसलिए कहते हैं कि देखिए, जो भी अगर कोई आर्म फोर्सेस काम करती है, हम सब आर्म फोर्स के साथ हैं। पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, नेवी है, हम सब साथ हैं, लेकिन उसका सियासी फायदा नहीं उठाना चाहिए। आसिम मुनीर साहब ने फौज का और जंग का सियासी फायदा उठाया और अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, हालांकि इनका उस जंग में कोई किरदार नहीं था। असल में तो एयरफोर्स ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इन्होंने सियासी फायदा उठाया और आईनी तरमीम के जरिए से अपने आप को न सिर्फ फील्ड मार्शल बना लिया, बल्कि 5 साल के लिए नौकरी पे अपने आप को दोबारा बिठा लिया। ये हामिद खान साहब हैं। अब सुने लतीफ खोसा साहब हैं, वो क्या कह रहे थे, ये सुने आप। तो तीनों अफवाज के जो सरबराहान है उनका भी, और सदर साहब कहते हैं ताहयात इस्तिस्ना है, यानी वो मरने के बाद भी उनसे कोई नहीं पूछ सकता। वो आईन को तोड़ दें, आर्टिकल 6 किधर गया, आईन किधर गया। आर्टिकल 6 तो कहता है जो भी खिलवाड़ करेगा आईन के साथ उसको सजाए मौत होगी। सबसे बड़ा है और एक वाहिद जुर्म है जो आईन के अंदर दर्ज है, वो आईन से खिलवाड़ है, इसलिए कि वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जिंदगियों का अहाता करता है और वो सारे जो है निजाम उसके ऊपर चलता है। सो उसको इतना ज्यादा किया गया, लेकिन आईन में ये 27वीं तरमीम करके उसको खत्म कर दिया गया माशाल्लाह। अब सरबराहान जो मर्जी आईन पे के साथ करे, तोड़े, ये 28वीं तरमीम में अपने आप को जो है सदर पाकिस्तान बना दे, वर्दी के साथ बैठ जाएं, जो मर्जी करें, इन्होंने उसी तनख्वाह पे काम करना। तो ये देखें, बड़ा खौफनाक खेल खेला जा रहा है। ये अभी और भी इन्होंने बातें की हैं, बड़ा खुल के, बड़ा वजाहत के साथ इन्होंने कहा जी कि ये जो इस्तिस्ना लिया गया है, ये इस्तिस्ना आइन के मुताबिक है ही नहीं, क्योंकि ये आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि पाकिस्तान का जो पूरा आइन है वो करारदाद मकासद के ऊपर खड़ा है। और करारदाद मकासद क्या है कि मुल्क के आइन में कोई एक भी ऐसी चीज शामिल नहीं की जा सकती जो इस्लामी शरीयत के खिलाफ हो या इस्लामी उसूलों के खिलाफ हो। तो ये तो इस्लाम ही नहीं मानता इस्तिस्ना में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी के लिए बोला, वहां भी इस्तिस्ना नहीं था कि अगर मेरी बेटी भी ऐसा करती तो मैं हाथ काट देता। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे को सजा दी, और सहाबा इकराम ने अपने लिए इस्तिस्ना नहीं लिया, अपनी जात के लिए इस्तिस्ना नहीं लिया। हजरत उमर फारूक से वहां पे पूछा कि भाई ये कुर्ता आपका, ये दूसरी चादर कहां से आई, उन्हें जवाब देना पड़ा। लेट हो गए मस्जिद में तो वहां पूछा गया कि भाई हम इंतजार नहीं कर सकते आपका, जवाब देना पड़ा। तो जब खुलफाए राशिदीन जवाब दे थे तो फिर ये कौन लोग हैं। ये इस्लामी उसूलों के भी खिलाफ है कि आपने आइन में एक ऐसी शिक शामिल कर दी है जो इस्लामी रूह से मुतसादिम है। ये तो उड़ जाएगी जैसे ये नौकरी से जाएंगे ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस दिन आसिम मुनीर साहब जाएंगे ये इस्तिस्ना वाली कहानी खत्म हो जाएगी और ये किसी काम नहीं आएगी। ये पूरा पाकिस्तान क्या दुनिया का हर आदमी जानता है, और जो कानून का छोटा सा तालिब इल्म है ना, उसको भी आइडिया है कि इस इस्तिस्ना के पीछे है क्या। तो हामिद खान साहब ने और लतीफ खोसा साहब ने जो बातें की है ना, उससे मुझे आइडिया हो गया है
کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حالات ان دونوں نے بھی پڑھ لیے ہیں اور باقی لوگوں نے بھی پڑھ لیے ہیں. جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑی شرمندگی ہے. وہ کشمیری جو ہمیشہ بھارت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نکلتے تھے, اتنی بڑی تعداد میں کبھی وہ بھارت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نہیں نکلے جتنی بڑی تعداد میں وہ عاصم منیر صاحب کی پالیسیوں کے خلاف نکلا ہے پاکستان کے سفارت خانے کے باہر. پاکستان ہائی کمیشن کے باہر جتنی بڑی تعداد میں وہ نکلے وہ عاصم منیر صاحب کی پالیسیز کے خلاف نکلے. وہ نریندر مودی کی پالیسی کے خلاف اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکلے جتنے عاصم منیر صاحب کی پالیسی کے خلاف نکلے. یہ ساری چیزیں پاکستان کے اداروں کو کیلکولیٹ کرنی پڑیں گی کہ صرف ایک آدمی کی نوکری, اس کے استثنا, اس کی ضد کے لیے, اس کے مفاد کے لیے یا اس کو بچانے کے لیے کیا پورے پاکستان کے اداروں کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ سوال ہے. اس کا جواب اپنے گریبان میں دیکھ کر خود ہی پوچھ لینا چاہیے, اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے. ملک کیوں نہیں چل رہا, اس کی وجوہات بھی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک خبر بتاتا ہوں, یہ سادی سی خبر ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا جواب ہے. ایف بی آر میں اربوں روپے کی ٹیکس بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور کم وصولیاں کی گئی ہیں. باقاعدہ نشاندہی کی گئی تھی آڈٹ رپورٹ کے اندر اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 223 ارب 34 کروڑ کی ریکوری کرنی ہے, اس کی نشاندہی کی گئی تھی. لیکن اس میں ریکوری کتنی ہوئی؟ 43 ارب کی, یعنی 350 ارب سے زائد کی ریکوری ایف بی آر نے کی نہیں. اور یہ ایک کہانی نہیں ہے, ہر جگہ پہ کھانا خراب ہو گیا ہے. انہوں نے کیا یہ ہے کہ عوام کو ہر جگہ پہ کٹ لگایا, عوام کے اوپر زیادہ ٹیکسز لگائے, بجلی کے اندر عوام کو رول کے رکھ دیا, گیس کے اندر عوام کو رول کے رکھ دیا, اور ساتھ ساتھ پیٹرول سے انہوں نے عوام کی جیبیں کاٹی. اور جو جگہ جہاں ان کا داؤ لگا انہوں نے عوام کو لوٹا. کبھی شوگر مافیا کے ساتھ مل کر, کبھی گندم مافیا کے ساتھ مل کر, کبھی آٹا مافیا کے ساتھ مل کر, ہر مافیا کے ساتھ مل کر انہوں نے عوام کی جیبیں کاٹی اور اپنی جیبیں انہوں نے بھری ہیں. مثال کے طور پہ 4 سال پہلے سینٹ چلانے کا جو خرچہ تھا 5 ارب روپے تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں, اور اس بجٹ میں وہ خرچہ 10 ارب روپے رکھا گیا, یعنی دگنا کر دیا 4 سال میں. ان کو تو چاہیے تھا کم کرتے نا. شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہم خرچہ بچا رہے ہیں, ہم کفایت شعاری کی ایک مہم چلا رہے ہیں. تو جس وقت یہ کفایت شعاری کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کے دور کا 5 ارب کا خرچہ بڑھا کے 10 ارب کر دیا انہوں نے. قومی اسمبلی کا خرچہ 8 ارب روپے تھا, اب اس کو بڑھا کر 17 ارب روپے کر دیا گیا. ایم این اے کی تنخواہ 1,88,000 روپے سے بڑھا کر 5,19,000 روپے کر دی گئی ہے. باقی ساری تنخواہیں آپ کے سامنے. پنجاب میں انہوں نے کیسے بڑھائی ہیں؟ وہ صرف ایک صوبہ ہے خیبر پختونخوا, جہاں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے نہیں بڑھنے دی, ورنہ وہ بھی تباہی پھیر دیتے. تو ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے. وہ تو عمران خان صاحب نے اپنے ورکر کو ٹرینڈ ہی ایسا کیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے بھی خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. تو ترجیحات جب یہ ہے نا تو تباہی اسی نوعیت کی آئے گی. ایک اور بڑی عجیب چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. سما ٹی وی ہے اور یہ اس کے مالک ہیں علیم خان صاحب, آئی پی پی والے, اور ان کو حکومت بھی بنا کر دی گئی گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا کر, اور بہت ممکن ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہی ایک کھیل کھیلا جائے. اب علیم خان صاحب کا چینل جو ہے نا وہ مریم نواز کی حکومت کی منجی ٹھوک رہا ہے, اور وہ لکھ رہے ہیں جناب کہ لاہور میں ہر طرف کچرے کے ڈھیر ہیں, سیوریج تباہ ہو گئی ہے, پنجاب حکومت کچھ ہمارا سوچ لے, عوام فریاد کر رہی ہے, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو یہ سما ٹی وی چلا رہا ہے. کیوں چلا رہا ہے؟ آپ سمجھدار ہیں, یا تو کوئی کام پھنس گیا ہوگا, کوئی این او سی پھنس گیا ہوگا, یا مریم نواز کی حکومت کوئی بات نہیں مان رہی ہوگی, یا کسی جگہ پہ کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں, تھوڑی بہت کریڈیبلٹی. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو پھر کلیئر کر دوں کہ یہ ڈوبیں گے تو اکٹھے ہی ڈوبیں گے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بغیر نواز شریف اور زرداری کا کام نہیں چلنا. ان کو بہت لمبا جھٹکا لگے گا, کم سے کم ان کو سیاست میں 5 سے 10 سال کا نقصان ہوگا دونوں کو, کیونکہ عاصم منیر صاحب گئے اور فوج نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا, تو عوام نے تو پہلے ہی چھوڑ دیا, تو ان کو ریکور کرتے کرتے 5 سے 10 سال لگ جائیں گے. ان کو تو اس بات کا آئیڈیا ہے. اور فیلڈ مارشل کا گزارا ان دونوں کے بغیر بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر ان دونوں نے فیلڈ مارشل کا ہاتھ چھوڑ دیا تو ان کا ہاتھ تھامنے والا اور کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہیں. فی الحال یہ ایک دوسرے سے دور نہیں جائیں گے, جب یہ ڈوبیں گے تو اکٹھے ہی ڈوبیں گے. اور اب حالات وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان کی ہر چیز کو انہوں نے وہاں پہنچا دیا کہ کسی بھی جگہ پہ واپسی کا ان کے پاس کوئی امکان نہیں ہے, سوائے ایک چیز کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جوتے کی چھتری ابھی بھی ان کے اوپر ہے, اور یہ اس کے ساتھ لٹک کے فی الحال گزارا کر رہے ہیں. آخر میں ناظرین, کیونکہ میں نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے, میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں, میرے بہت سارے پولیس والے دوست بھی ہیں, تو رضا ڈار کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر میرا کوئی دوست پریشان ہے اس کی وجہ سے, اور اسے ایسا لگتا ہے کہ رضا ڈار پہ کوئی سختی ہو رہی ہے, کوئی ڈنڈا چنڈا مارا گیا, یا کسی جگہ پہ سونے نہیں دیا گیا, یا کوئی سختی سے انکوائری کی گئی, تو بالکل نہیں. وہ بہت موج میں ہے, بڑے مزے میں ہے,
بہت انجوائے کر رہا ہے، بلکہ اس کو یقین دلایا گیا ہے کہ بے فکر رہیں، ہم کیس کو اس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں کہ جلدی ہی آپ پہنچ جائیں گے، آپ واپس پہنچ جائیں گے اپنے گھر، بس معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں۔ ایک دو بڑی خبریں آئیں گی اور ان بڑی خبروں کے بیچ میں رضا ڈار کی ضمانت ہو جائے گی، یہ بات آپ ابھی لکھ کر رکھ لیں، اور یہ آنے والے دنوں میں کیا جائے گا، اور اس کے لیے تیاری بھی کر لی گئی ہے۔ باقاعدہ پولیس والے خود اریٹیٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمیں لگتا ہے ہم نے اپنا داماد پکڑ لیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں سر ہمیں لگتا ہے ہم نے اپنا داماد پکڑ لیا ہے۔ جس طرح کا پروٹوکول اس بندے کا ہے یا جتنا خیال ہم اس کا رکھ رہے ہیں، اتنا تو گھر آئے ہوئے داماد کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بہرحال ڈار کا نواسا پکڑا ہے، پروٹوکول تو پولیس کو دینا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔